لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. حضرات محترم، پچھلی آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بدر میں پہنچے اور دوسری طرف کفار کا لشکر تھا تو یہاں 1 اور 3 کا مقابلہ تھا. تو اللہ رب العزت کے حضور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کیونکہ یہاں تیاری ایسے لشکر کے ساتھ نہیں تھی جن کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کر رہا ہوں. اور پھر 1000 فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کو کہا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اہل ایمان کی مدد کے لیے. اب جب مدد آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا پیچھے پلٹ جائیں کہ اب فرشتے جانے اور کفار جانے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں قاعدہ قانون بنا دیا جو قیامت تک کے لیے ہے. وہ قاعدہ قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اور جب تمہاری کافروں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، لڑائی کا میدان سج جائے، تو فلا تولوہم الادبار، پھر کچھ بھی ہو جائے منہ پھیر کے نہیں بھاگنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو بھی اس لڑائی کے دن منہ پھیر کے بھاگا ہو مسلمان اور کافروں سے ڈر کے بھاگ جائے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، 2 وجہ ہوں تو کوئی بات نہیں. ایک تو یہ کہ جنگی حکمت عملی کے تحت وہ پیچھے ہٹا ہے، اور دوسرا انسان پیچھے ہٹ کے دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنا چاہتا ہے. یہ 2 وجوہات ہیں جن میں انسان پیچھے ہٹ سکتا ہے. لیکن اگر ڈر کے پیچھے ہٹا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب وہ پیچھے لوٹے گا تو اللہ کے غضب کی طرف لوٹے گا. مسلمان ہونے کے باوجود اور راہ جہاد میں جانے کے باوجود اگر وہ ڈر کے پیچھے بھاگا ہے تو وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تمہیں وہ 7 گناہ بتاؤں جو یقیناً انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں؟ ان میں نمبر 1 جو آپ نے بتایا تھا وہ شرک تھا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 3 پہ یہ کہ جب مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو مسلمان ہوتے ہوئے پیچھے پلٹ جائے۔ کہا ایسا کرے گا تو وہ ہلاکت میں چلا جائے گا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میری مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم منہ موڑ کے پیچھے ہٹ جاؤ کہ اب فرشتے جانے اور کفار جانے، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بندے کی کس بات پہ ہنس پڑتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حفاظتی لباس کو اتار کے ننگے جسم دشمنوں میں کود جائے، جنگ کی آگ میں کود جائے اور لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ کہنے لگا اس بات پہ اللہ ہنس پڑے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے اپنا لباس جو دفاعی لباس ہوتا ہے وہ اتارا اور جنگ میں کود گیا، لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ نبی کریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس بندے کی دلیری کو دیکھ کے اللہ ہنس پڑے گا۔ اللہ رب العزت جس طرح ہمارے شعراء کہتے ہیں نا محبوب کی مسکراہٹ کے لیے، یہ تو صرف خباثت اور باتوں کی حد تک ہوتی ہے، حقیقتاً صحابہ نے ایسا کردار ادا کر کے دکھایا، اپنے رب کی مسکراہٹ کے لیے اپنی جان دے دی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں پھر آگے جب قتل و غارت گری ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، تو اب کہا اپنے دل میں یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نے کیا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے۔ یہاں پہ بعض بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اے محمد تو انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ قتل کرنے والے تو نبی کریم تھے، اس کا مطلب ہے محمد بھی نعوذ باللہ اللہ ہے۔ تو پھر یہ کہاں، پھر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے نبی جو مٹی آپ نے یہاں بھی مٹی پھینکی تھی، اب 1001 مٹھی مٹی جو ہو ایسے بندہ پھینکے تو 1000 بندے کی آنکھوں میں تو نہیں پڑ سکتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھینکی آپ نے تھے، پہنچائی میں نے تھی۔ 3 ان کے آنکھوں میں بھی مٹی پڑ گئی، ناک میں بھی اور منہ کے اندر بھی۔ اور جب ایسا معاملہ ہو جائے، دیکھیں نا آندھی آ جائے، کوئی بچاؤ کا معاملہ نہ ہو، گلے میں بھی ناک میں بھی آنکھوں میں بھی مٹی پڑ رہی ہے، انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان فوراً ڈھونڈتا ہے میں کسی سائے میں جاؤں، اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ تو جب سارے لشکر کے ساتھ یہ ہو گیا تو اللہ نے کہا نہ تو تم نے قتل کیا بلکہ قتل بھی میں نے کیا، اور ان کی آنکھوں میں، منہ میں، ناک میں مٹی آپ نے نہیں میں نے ڈالی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی بڑی سخت آزمائش تھی لیکن اس کا بدلہ بڑا اچھا ہے۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر والوں کی طرف جھانک کے کہا تھا جاؤ آج کے بعد کچھ بھی کر لو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ کیوں کیا کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو توڑنا چاہتا تھا، ان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اللہ کفار کو مخاطب اب کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ہمیشہ فتح کے طالب تھے،
کہ ہمیں مل جائے تو فتح تو تمہارے پاس آ گئی. نبی کریم کا ماننا ہی انسان کی فتح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی انسان کی کامیابی اور فتح ہے. کہا فتح تو تمہارے پاس آ گئی. لیکن وہ فتح یہ مانگتے تھے. یہاں بھی ابو جہل نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اے اللہ یہ محمد اور ان کے ساتھی اگر حق پہ ہیں تو پھر ہمیں برباد کر دے, وگرنہ انہیں برباد کر دے. تو اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی اور انہیں یہاں برباد کر دیا. اس نے پہلے بھی ایک مرتبہ دعا مانگی تھی. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اس نے کہا تھا, وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ یہ محمد اگر سچے ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. تو اللہ نے دو وجہ بتائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پہلی یہ, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں کروں گا. نبی کی یعنی ذات کی برکت کی وجہ سے اس بستی میں عذاب نہیں آتا جب تک نبی موجود ہوں. اور دوسرا, وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون, اللہ کسی بستی اس وقت تک بھی عذاب نہیں کرتا جب اس میں کچھ لوگ استغفار کرنے والے موجود ہوں. اللہ ہمیں بھی استغفار کرنے والا بنا دے. شاید ہماری معافی ہی اللہ سے جو ہم مانگے, ہماری خطاؤں کی معافی کی ہی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتح تو تمہارے پاس آ گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. کس بات پہ باز آ جاؤ؟ نبی کریم کی مخالفت سے, مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ, اگر تم پلٹ کے ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے تمہارے ساتھ. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ, تمہاری کثرت, تمہاری قوت و طاقت, تمہاری شان و شوقت, تمہاری ٹیکنالوجی, تمہارے ہتھیار, سارا کچھ تمہارا کچھ نہیں کفایت کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. جن کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مسلمان اللہ کے بھروسے پہ لڑے ہیں, 1400 سالہ تاریخ پڑھ لیں. صلاح الدین ایوبی 22 عیسائی مملکت اور ان کی فوجوں کا مقابلہ کیا تھا, اور یہ شخص 2.5 سال کے اندر ان کا مقابلہ کر کے انہیں مارا تھا. 10 سال تک مسلمانوں کے غداروں کے ساتھ لڑتا رہا, جو مسلمانوں کے اندر اسلام کا نام لے کے مسلمانوں کے روپ میں غداری کر رہے تھے. آج بھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے. ہمارے حکمرانوں میں ایک بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جو اسلام کے ساتھ مخلص ہو. سب کے سب ایک سے ایک بڑھ کے کفار کے سامنے غلام بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جو کافر کہتے ہیں وہ مانتے چلے جاتے ہیں. مسلمانوں کو کفار کا معاملہ نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنے اندر سانپ جو پلے ہوئے ہیں, جو کفار کے جو ہے سپاہی بن کے کام کر رہے ہیں, اصل ڈر ان سے ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ بڑی خوش فہمی ہے ان لوگوں کو کہ ہم مسلمان, جو انسان مسلمان بن کے مسلمانوں کے خلاف چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ یہی کرتا ہے. جو یہاں اللہ دھمکی دے رہی ہیں انہیں, ان تنتهوا فهو خیر لکم, اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ, اگر اس طرح کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اس طرح کریں گے. آپ اپنے ملک کے حکمرانوں کو دیکھ لو, کوئی جلا وطنی میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے. مشرف کو دیکھ لو جس نے مسلمانوں کو بیچا, کیا حالت ہے اس کی. اس سے پہلے حاکموں کو دیکھو جنہوں نے اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا,
یا قتل ہو گئے یا ذلیل ہو کے مرے. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر ہم ایماندار بن جائیں تو آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر بعض اوقات ہماری مدد نہیں ہو رہی تو ہمارے ایمان میں ضعف آ گیا ہے, ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے. اللہ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.